ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک چھوٹا سا آپ کو یہ بتانا مقصود ہے، آج ہم نے بنیان مرصوص یہ سنا نا آپ نے، لفظ کتنا مشکل ہے، ہر بندے کو، ہمارے مسلمانوں کے ہر بندے کے زبان پہ نہیں چڑھ رہا تو کافروں کی زبان پہ کہاں آتا ہوگا، لیکن یہ لفظ بتاتا ہے بنیان مرصوص، یہ بتاتا ہے کہ اس نام کو دینے والا کوئی دین کا بہت محبت کرنے والا اور سمجھنے والا ہے، ورنہ یہ نام عام بندہ نہیں رکھ سکتا، چونکہ تاریخ میں آج تک ذہن گیا ہی نہیں اس طرف۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ تو آپ دیکھیے ہماری جو آرمی ہے نا، فوج، چاہے وہ کوئی بھی فوج ہو، ہماری فضائیہ ہو یا بحری ہو یا بری ہو، ہماری فوج جتنی دین کو سمجھنے والی اور دین کے ساتھ منسلک ہے نا، میں پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں اور اسی منبر سے کہہ چکا ہوں، میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں اور دنیا میں اتنے ملک ہیں مسلمانوں کے بھی، ان کی آرمی کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے، لیکن جتنا دین سے تعلق ہماری آرمی کا ہے کسی آرمی کا نہیں ہے۔ نمازی آپ کو اس میں ملیں گے، قرآن پڑھنے والے ملیں گے، تہجد پڑھنے والے ملیں گے، میرے ساتھ چونکہ ان کا بڑا تعلق ہے، میرے پاس بہت بڑی ماشاءاللہ ان کی تعداد آتی ہے کہ وظائف لیتے ہیں، قرآن سے ہمیں بتائیں جی، قرآن سے بتائیں، اور بڑے بڑے ان کے، کیونکہ یہ لفظ علماء میں چند علماء کے علاوہ عوام تو بول ہی نہیں سکتے، علماء بڑے سمجھتے ہیں خالی۔ بنیان مرصوص یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ سیسا پلائی جو دیوار ہے نا، یہ ایسی مضبوط، یہ وہی مسلمان نام رکھ سکتا ہے جو ایمان کا واقعی سٹرونگ ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے۔ آج ہمیں اندازہ بھی اللہ نے کرا دیا کہ آج ہم آرام سے سوئے ہوئے تھے، اے سی لگا کے سوئے ہوئے تھے نا، کیوں سوئے ہوئے تھے؟ فلسطین والے سو سکتے ہیں؟ کیوں ان کے بچے کیسے رو رہے ہیں، کیسے ان کی لاشیں ہیں، کیوں ان کے پاس آرمی نہیں ہے؟ جس ملک نے نہیں توجہ کی اس طرف، وہ آج دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہمارے جن لوگوں نے ان کاموں کا آغاز کیا، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا بھی صدقہ جاریہ بن گیا۔ اور پھر اس سے بڑی بات دیکھیں، وہ آیت پڑھی فالمغیرات صبحا، یہ اگلی دو آیتیں بھی اس کی دیکھیں نا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جمعًا، یہ سورہ عادیات کی وہ آیت ہے جہاد پہ خالصتاً جو صورت ہے، اس میں کہا وہ گھوڑے جو صبح کے وقت یوں دشمن پہ حملہ کرتے ہیں، اس زمانے میں سب سے قیمتی چیز گھوڑا ہوتی تھی جو دشمن پہ حملہ کرتا تھا، ہمارے نبی کے گھوڑے بڑے قیمتی تھے۔ تو اب دیکھیے آج کہتے ہیں فلاں علماء کی گاڑیاں دیکھو کتنی قیمتی رکھی ہوئی ہیں، آج مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں، بھائی حضور کے گھوڑے پہ بھی تنقید کرنے والے اس زمانے میں تھے، حضور بھوکے رہتے تھے لیکن گھوڑا نسلی اعلیٰ رکھتے تھے، حضور دنیا سے خالی پیٹ، گھرانہ بھوکا، گھر میں کھانے کو نہیں، لیکن گھوڑے اصلی نسلی رکھے ہوئے آپ نے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے نبی جہاد سے پیار کرتے تھے۔ تو فالمغیرات صبحا، جو گھوڑے صبح کے وقت یوں دشمن پہ حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا، اور پھر فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن کو جا دبوچتے ہیں اور خاک زمین سے اڑنے لگتی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم اللہ کھا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انہوں نے دیکھیں وہ جٹ طیارے اپنے تیار کیے اور یوں ان پہ حملہ کیا اور وہ ہر طرف دھواں چھا گیا اور اللہ نے ان کو فتح یاب کر دیا، اور مسلمانوں کی اور ہمارے پاکستان کی ہیبت اللہ نے پوری دنیا کے کفر پہ۔ اور عرب ایک مجھے کہنے لگا، وہ عرب کا ہمارے دوست ہے سعودیہ میں، وہ ہمیں واٹس ایپ کیا، اس نے کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار مسلمانوں کی فتح دیکھی ہے، کہ ہمیں اوپر سے، ورنہ مسلمانوں پہ حملے ہی ہوتے تھے، لیکن پہلی بار یہ آج پوری دنیا پر امید کس کے لیے ہوئی؟ پاکستان کے لیے۔ اللہ نے عزت دی پاکستان کو، اس لیے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو بنا ہے کس کے نام پر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بہت پرانا واقعہ ہے، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یا وہ خود تھے، اب وہ واقعہ مجھے سنانے والے تو بہت ان کے شاگرد تھے، لیکن اب تھوڑا سا ہو گیا، لیکن وہ خود تھے یا کوئی بزرگ مدینے سے ان کے پاس آئے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بہت ضروری خواب ہے، میں نے ضیاء الحق کو سنانا ہے، ضیاء الحق کو بلایا جائے۔ وہ اس وقت پاکستان کا صدر تھا، تو ضیاء الحق کو مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ نے بنوری ٹاؤن میں بلایا، تو ضیاء الحق تو علماء کی بڑی محبت رکھتا تھا، سیدھا بنوری ٹاؤن چلا گیا، تو ٹائم دے دیا،
تو وہ بزرگ ملے، انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے، ہچکی بند کے، کہ آپ نے فرمایا آج میرا جو ہے دل ٹوٹ گیا ہے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں جب بنگال الگ ہوا، اس کے بعد یہ خواب دیکھا گیا۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اللہ کی ذات خود ہو، اس کی بڑی نظر ہے، اسی لیے تو اتنا اس میں کرپشن ہے لیکن بچا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کوئی حکمران بھی دے دے جو اس کی معیشت کو ہی مضبوط کر دے، کرپشن کو ہی ختم کر دے۔ اور اس ملک کی عوام جتنی مالدار ہے، انڈیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بھارت والوں کو، کہ وہ تو غریب ہیں بیچارے، ان کے تو روڈ پہ سوتے ہیں، ہمارا کوئی بندہ، بہت کم ہی چرسی بھی لوگ روڈ پہ سوتے ہیں، ورنہ کوئی عام بندہ غریب روڈ پہ کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ آپ بتائیں کوئی بھوکا رہتا ہے؟ ان کے ہاں تو، ہمارے یہاں مالدار لوگ ہیں، اللہ کا فضل، علماء مالدار ہیں، عوام مالدار ہے، ان کے ہاں تو بیچارے چہرے دیکھ کر ہی مرجھائے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ڈر ہے، خوف ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو بھی وہاں اتنا خوف ہے، اگر وہاں کے مسلمان کوئی پاکستان کے خلاف بولتے ہیں تو مجبور ہیں بیچارے، اس لیے کہ ان بیچاروں کے پاس بولنے کے علاوہ چارہ ہی نہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مملکت نہ بناؤں تو وہاں جو رہ جائیں گے وہ ساری زندگی اپنی وفاداری کے لیے ان کے سامنے جو ہے ترلے کرتے رہیں گے، ہم تمہارے وفادار ہیں، لیکن وہ پھر بھی یقین نہیں کریں گے۔ تو ہم ان کو ہی معذور سمجھتے ہیں، ہم ان کے خلاف اس لیے نہیں بولتے کہ وہ معذور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط کیا ہے، ہمیں اپنی آرمی پر، اور تینوں آرمی جو ہماری فضائی ہے یا بحری ہے یا بری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید مضبوط کرے، اور اس کے لیے ہمیں یہی وظیفہ پڑھتے رہنا چاہیے، فالمغیرات صبح، اور صبح کے وقت اس کو روز پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اور زیادہ دشمن پر ہیبت قائم کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔